الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ جن چل رہی ہے اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے قرآن پاک سن کر جو جنات کا وفد اپنی قوم میں واپس گیا تھا اور وہاں جا کر اس نے جو تقریر کی اسی کا تسلسل ان آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے جا کر کے یہ کہا اپنی قوم سے کہ ہم جب آسمان کی طرف یا بادلوں کی طرف جاتے ہیں تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں زبردست حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں اور جا بجا
انگارے ہیں، اور جو وہاں سے کوئی بات لینے کی کوشش کرتا ہے اس کو وہ جلانے والے ستارے تعاقب کر کے بھسم کر ڈالتے ہیں۔ آج کی صورتحال یہ ہو گئی ہے۔ پہلے اس طرح کی صورتحال نہیں تھی۔ ہماری جگہیں بنی ہوئی تھیں بادلوں میں، آسمانوں کی طرف، اور کچھ باتیں فرشتوں کے مذاکرے سے ہمارے کانوں میں بھی پڑ جاتی تھیں، جن کو ہم دوسروں تک بھی پہنچا دیتے تھے، لیکن اب یہ سلسلہ موقوف ہو گیا ہے، اور ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو انتظامات عظیم الشان کیے گئے ہیں اس میں کوئی شر پوشیدہ ہے یا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھلائی اور خیر ہے۔ اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جنات کے اندر پہلے ہی سے کچھ تو نیک لوگ رہے ہیں اور کچھ نیکی کے معیار پر پورے نہیں اترنے والے رہے ہیں۔ طرح طرح کے نظریات، عقائد، تصورات ہمارے اندر پائے جاتے رہے، لیکن اب ہمیں اس بات کا یقین آ چکا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے بچ کر دنیا میں کہیں نہیں جا سکتے، اور ہم اللہ تعالی سے بھاگ کر اپنے کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہم سب کو اور تمام کائنات کو محیط ہے۔ اس لیے ہم نے جب سے قرآن پاک کو سنا ہے اور ہدایت کی باتیں ہمارے کانوں میں پڑی ہیں اور ٹکرائی ہیں، ہم تو بھائی ایمان لا چکے ہیں، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ جو شخص بھی ایمان لے آئے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کے نقصان سے اور جبر سے محفوظ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اب ہمارے اندر دو طبقے بن جائیں گے۔ کچھ تو وہ لوگ ہوں گے جو تابعداری کا راستہ اختیار کریں گے، مسلمان ہو جائیں گے، مسلم ہو جائیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو بے انصاف ہوں گے، انکار کرنے والے، تکذیب کرنے والے۔ بس جو اسلام لے آئے گا، تابعدار بن جائے گا، انہوں نے تو اپنے لیے بھلائی اور ہدایت کو منتخب کر لیا ہے، اور وہ اسی پر قائم رہیں گے۔ لیکن جو اسلام نہیں لائے گا، غلطی پر رہے گا، بدعملی پر رہے گا، بے ایمانی پر رہے گا، وہ کان کھول کر کے سن لے کہ وہ جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ یہ ان کی تقریر تھی جس کو قرآن پاک نے یہاں پر نقل کیا، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی خبر دی۔ جس وقت یہ اپنی قوم میں بیان کر رہے تھے، پیغمبر علیہ السلام وہاں تشریف فرما نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باخبر کیا کہ اس طرح آپ کا کلام پاک مقام نخلا میں جنات کی ایک جماعت نے سنا، اور وہ جب اپنی قوم میں واپس گئے تو انہوں نے یہ وہاں پر جا کے تقریر کی ہے۔ اس پوری تقریر کو قرآن پاک کا جز بنا دیا گیا تاکہ جب بھی اسے پڑھا جائے
تو آدمی کا ضمیر اندر سے بول اٹھے کہ جس طرح جنات نے قرآن کو سن کر کے ایمان کی کیفیت کا اظہار کیا اور فرما برداری کے راستے پر چلے، ہر انسان کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ کھلے آنکھوں سے قرآن پڑھے، کھلے دل سے اس کی باتوں کو سمجھے، اپنے دل کے اندر ایمان کا نور پیدا کرے، اور وہ تمام گمراہیاں اور ضلالتیں اور غلط تصورات اور غلط اور من گھڑت باتیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں اس کی نفی کرے، جیسے ان جنات نے کی ویسے ہی ہمیں بھی کرنی ہے۔ تو ان کے بعینی ہی جو خیالات تھے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مکے کے لوگ بھی صحیح راستے پر چلتے، ایمان کو قبول کرتے اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم کرتے تو ہم ان کی قحط سالی کو دور کر دیتے اور عافیت والی زندگی انہیں عطا فرماتے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایذا رسانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر قحط سالی کی وبا مسلط کر دی تھی۔ پانی کے قطرے قطرے کو وہ لوگ محتاج ہو گئے تھے، آنکھوں کے سامنے دھواں دھواں نظر آتا تھا۔ فرمایا کہ اگر یہ اہل مکہ صحیح راستے پر چلتے تو ہم انہیں پانی سے بھر ڈالتے، بارشوں کی برسات ہو جاتی، پھر ہم انہیں جانچتے کہ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کہاں تک شکر گزاری کرتے ہیں۔ جس طرح کوئی چیز لے کر کے آزمایا جاتا ہے، اسی طرح دے کر کے بھی آزمایا جاتا ہے۔ اور فرمایا سن لو، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہونی چاہیے کہ جو آدمی اپنے رب کی یاد سے اعراض کرے گا اور دور رہے گا اور انکار اور تکذیب کا راستہ اپنائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے انتہائی خطرناک عذاب کے اندر مبتلا فرما دیں گے، ایسا عذاب جو گویا اس پر چڑھا چلا آ رہا ہوگا۔ اور فرمایا کہ یہ بات بھی اچھی طرح سے سن لو، تمہارے دل کے اندر اس بارے میں کوئی شک شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ مسجود حقیقی جس کو سجدہ کیا جائے وہ ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور مسجد اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہو، اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز منظور نہیں ہے کہ خالق کے علاوہ کسی مخلوق کو سجدہ کیا جائے۔ جو معبود ہے وہی مسجود ہے، اور جو معبود حقیقی نہیں ہے وہ مسجود بنانے کے لائق نہیں۔ سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا اونٹ بگڑ گیا تھا اور وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے مالک نے آ کر پیغمبر علیہ السلام سے عرض کیا
تو آپ اس کے باغ میں تشریف لے گئے جہاں دور سے آپ کو دکھایا گیا کہ یہ اونٹ ہے جو فنا رہا تھا، آوازیں نکال رہا تھا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس کی طرف تشریف لے گئے، اس کی نظر جیسے ہی حضور پر پڑی وہ فوراً آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اس نے اپنی گردن ڈال دی اور ریڑیانے لگا۔ صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے تو درخواست کی گئی کہ حضرت یہ ناسمجھ جانور جب آپ کو سجدہ کر رہا ہے تو ہمیں بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ سجدے کرنے کی جو استحقاقیت ہے، استحقاق ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں۔ تو مسجد وہ خاص جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات نے مساجد سے وہ انسانی اعضاء مراد لیے ہیں جو سجدے میں استعمال ہوتے ہیں، اور مطلب یہ بتلایا ہے کہ ان اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں لگانا چاہیے، یہی ان اعضاء کا اصل سجدہ ہے، اور اس میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا گیا کہ جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ دشمنان دین اور کفار عبادت اور اطاعت اور سجدے میں دیکھتے ہیں تو یہ وہاں آ کر کے بھیڑ لگا لیتے ہیں، آپ کو زک پہنچانے کے لیے، آپ کو نقصان اور اذیت پہنچانے کے لیے، بجائے اس کے کہ عبرت حاصل کرتے، نصیحت حاصل کرتے، آپ کے در پہ آزار رہتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بڑی محرومی اور خسارے کی بات ہے۔ تو فرمایا گیا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے ٹٹول کر دیکھا آسمان کو، پھر پایا اس کو کہ اس میں چوکیدار سخت بھرے ہوئے ہیں اور انگارے بھی بھرے ہوئے ہیں۔ یہ انگارے سے مراد وہ ستارہ جو جلانے والا ہے، ایک نہیں ہے، کئی ہیں۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے ٹھکانوں میں سننے کے واسطے، یعنی پہلے ہمارے ٹھیے بنے ہوئے تھے جا بجا بادلوں میں، لیکن اب کیا حال ہے؟ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، پھر جو کوئی اب سننا چاہتا ہے وہ پاتا ہے اپنے واسطے ایک انگارہ گھات میں، فوراً اس کی طرف لپکتا ہے ستارہ، اسے جلا کے ختم کر دیتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین کے رہنے والوں پر کوئی برائی پیش آئی ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ لوگ نیک ہیں اور کوئی اس سے کم ہے۔
كنا طرائق قددا، ہم کئی راہ پر بھٹکے ہوئے تھے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا. اور یہ کہ ہمارے خیال میں یہ بات جم گئی ہے کہ ہم اللہ سے چھپ نہیں سکتے ہیں زمین میں، اور نہ اس کو تھکا سکتے ہیں بھاگ کر. جہاں جائیں گے اللہ کی پکڑ میں رہیں گے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ. اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی بات سنی تو ہم ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. اور جو اپنے رب پر یقین کر لے گا تو وہ نہ ڈرے گا نقصان سے، نہ جبر اور سختی سے. زبردستی اس کے ذمے کوئی الزام نہیں لگایا جائے گا، خیر کا عافیت کا معاملہ ہوگا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ تو حکم بردار ہیں اور کچھ بے انصاف ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. بس جن لوگوں نے حکم برداری کی انہوں نے بھلائی اور نیک راہ کو اختیار کر لیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اور جو بے انصاف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن کے رہیں گے، بچ نہیں پائیں گے ان میں سے کوئی. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. اور اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر چلتے تو ہم ان کو پانی بھر کر کے پلاتے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم اس معاملے میں ان کی آزمائش کریں، ان کو جانچیں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. اور جو کوئی اپنے رب کی یاد سے منہ موڑ لے تو وہ ڈالے گا اس کو چڑھتے ہوئے عذاب میں. یعنی بے فکر نہ رہے، تھوڑے دن کی ڈھیل ہے، جب رسی کھینچے گی تو اگلی پچھلی سب کسر نکل جائے گی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اور یہ کہ مسجدیں تو صرف اللہ کی یاد کے واسطے ہیں، لہذا اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارا کرو. سجدہ صرف اللہ کا، عبادت صرف اللہ کی ہوگی. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کو پکارے تو لوگوں کا اس کے اوپر ٹھٹ کا ٹھٹ جمع ہونے لگتا ہے. عبداللہ سے مراد یہاں پر سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی ہے. اور اسی کو علماء نے آپ کی سب سے اعلیٰ ترین صفت بیان
کی ہے کہ آپ کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ آپ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اسی لیے خصوصی مواقع پر جب آپ کا ذکر قرآن میں کیا گیا تو عبدیت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ واقعہ معراج میں بھی سبحان الذی اسریٰ بعبدی، پاک ہے وہ ذات جو رات میں لے چلی اپنے بندے کو۔ یہاں بھی قام عبد اللہ یدعوہ، جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں اور اس قیام کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، اور پھر نماز اگر ہے تو سجدہ بھی ہوتا ہے، رکوع بھی ہوتا ہے، تو اب جو کفار و مشرکین تھے ان کی خباثت اور دشمنی اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ سیرت کی کتابوں میں واقعات موجود ہیں جنہیں پڑھ کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان خبیثوں نے اس عالم میں، جب کہ آپ بیت اللہ شریف کے سامنے سجدہ ریز تھے، آپ کے اوپر اونٹ کا اوج لا کر کے ڈالا جو اتنا بھاری تھا کہ آپ سر نہیں اٹھا پائے۔ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو چھوٹی بچی تھیں، وہ کسی طرح آئیں اور انہوں نے اس کو ہٹایا تو آپ سر اٹھا سکے۔ تو یہ ٹھٹھول اور مذاق کیا کرتے تھے منحوس اور ملعون لوگ، اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ جب حضور نماز پڑھتے ہیں تو یہ لوگ آ کر کے مجمع لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں، جملے کستے ہیں، تانے دیتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ کو۔ تو ٹھیک ہے، کچھ دن کی بات ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی جب فتح و نصرت سے نوازیں گے اور ان کفار کی جب پکڑ شروع ہوگی تو کوئی بچ نہیں پائے گا۔ ایسی باتوں سے ہر شخص کو دور رہنا چاہیے اور ایمان اور فرما برداری کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے۔ اس قرآن پاک کی برکت سے، ماہ مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پوری امت سے، انسانیت سے، اس وبا سے نجات عطا فرمائے، ہر طرح کی حفاظت میں رکھیں۔ ہمارے جو اکابر بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، خصوصاً حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل الامینی دامت برکاتہم جو دارالعلوم دیوبند کے ادب عربی کے استاد ہیں اور الداعی کے مدیر ہیں اور عالم اسلام کے صف اول کے عربی ادیب ہیں، اور اردو کی تحریریں بھی ان کی بے مثال ہوتی ہیں اور انتہائی مقبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ہمارے حضرت مفتی شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عافیت سے نوازیں، مزید صحت عطا فرمائیں، اور دیگر حضرات بھی جو جہاں جہاں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ آج یہ افسوسناک خبر بھی ملی کہ مدرسہ سہولتیہ مکہ معظمہ کے مدیر حضرت مولانا محمد حشیم صاحب رحمہ اللہ تعالی آج صبح مالک حقیقی سے جا ملے۔ بہت ہی خوبیوں کے انسان تھے، باغ و بہار بھی، حسن انتظام بھی، وسعت ظرفی بھی، مہمان نوازی بھی، اور اپنے نظریات پر پختگی بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، درجات بلند فرمائیں۔ ہمارے جو اکابر باحیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔